تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور مجھ پر درود بھیجے بغیر شروع کی گئی وہ برکت سے محروم اور خالی ہے۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہو، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل، نبی کے صدقے تمہاری مراد ہو حاصل۔ دعا کے اول و آخر درود پڑھو، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، ہزار درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے معجزات مصطفیٰ، اس میں آپ کو ویلکم۔ پچھلے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم شریف کے معجزات سماعت کیے تھے۔ آج ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات کا ذکر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آسمان دونوں کی حکمرانی عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات کیا کیا ہیں، ان کا آج ہم تذکرہ سنیں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، آسمانی معجزات کا ذکر ہو اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ نہ بیان کیا جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے آسمانی معجزات میں چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا معجزہ بھی ہے۔ اس عظیم معجزے کو سیاہ ستہ میں، یعنی جو مشہور حدیث مبارکہ کی 6 کتابیں ہیں، ان میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک معجزہ دکھانے کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے ہو کر پھٹا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا اس کے نیچے آیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گواہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے تو منکرین، انکار کرنے والوں، انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ اللہ ہماری نظر بندی کر دی ہے، ہمیں یہ نظر بندی کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوتے نظر آ رہا ہے۔ تو وہاں پہ جو افراد موجود تھے انہوں نے کہا کہ جو لوگ تجارت کی غرض سے مکہ شریف سے باہر گئے ہیں، ہم اس وقت اور اس دن کو یاد رکھتے ہیں، جب وہ یہاں لوٹیں گے تو ان سے پوچھیں گے، اگر واقعی نظر بندی کا مسئلہ ہوا تو صرف ہمیں چاند 2 ٹکڑے ہوتا نظر آئے گا اور ان کو نظر نہیں آئے گا۔ جب وہ جماعت جو تجارت کی غرض سے مکہ شریف سے باہر گئی ہوئی تھی، جب وہ لوگ آئے تو لوگوں نے ان سے اسی وقت اور اسی دن کے متعلق پوچھا کہ اس دن چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو ان لوگوں نے اقرار کیا، مانا تسلیم کیا کہ واقعی ہم نے اس دن دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ لیکن منکرین تھے، ان کو کب تسلیم کرنا تھا؟ انہوں نے تو انکار ہی کرنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جادو کروایا ہوا ہے، ہماری نظر بندی کر دی، اس لیے ہم اس چیز کو نہیں مانیں گے۔ اسی حدیث مبارکہ کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یمن کا جو ایک سردار جس کا نام تھا حبیب بن مالک، ابو جہل نے اس کو دعوت دی مکہ شریف میں آنے کی،
اور دعوت دینے کی وجہ یہ تھی کہ حبیب ابن مالک کے ذریعے اسلام کی برائیاں کروائی جائیں، اسلام سے معاذ اللہ روکا جائے، اسلام کو برا بھلا کہا جائے تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آئیں، تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت نہ آئے۔ اسی کے کہنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب معجزہ دکھانے کو کہا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو لے کر صفا پہاڑی پر گئے اور آپ نے اشارہ فرمایا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے پارہ نمبر 27 سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ کنز الایمان، پاس آئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ اس آیت میں صاف بیان کیا گیا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی ایک نشانی ہے، قیامت کافی قریب آئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ ظاہر ہو گیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا یہ قیامت کی ایک نشانی بیان کی گئی ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اشارے سے چاند چیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں بہت بڑا معجزہ ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنا یقیناً عقل و انصاف کے خلاف ہے اور دشمنی ہے اور بے دینی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات کا جب تذکرہ کیا جائے تو ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو جو ڈوب چکا تھا اس کو واپس پلٹا دیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا، حضرت بی بی اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ خیبر کے دن منزل صحبہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی گود میں آرام فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی اور وقت اتنا گزرتا گیا کہ نماز عصر کا جو وقت تھا وہ گزر گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس چیز کو محسوس کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کے پلٹنے کی دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا رد فرما دے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہوا ایسا، حضرت سیدنا اسماء بنت عمیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی ہے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم۔ یا رسول اللہ، آپ کی مرضی سے سورج جو ڈوبا ہوا تھا وہ دوبارہ پلٹ گیا، دوبارہ اپنی جگہ پر آ گیا۔ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ، ماہ چاند، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ سبحان اللہ، ایک غلط فہمی یہاں پر یہ پھیلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سورج جو ڈوبا ہوا تھا وہ کیسے پلٹا دیا، جبکہ یہ روایت، یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر تو نہیں ہے، بخاری شریف میں اس کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ حدیث نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے یہ معجزہ نہیں ہے کہ آپ نے سورج کو دوبارہ پلٹا دیا۔ FGN چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، یہ بات ضروری نہیں ہے کہ جو حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود نہیں ہے وہ سرے سے ہی غلط ہو۔ جو بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے نہیں وہ حدیث مبارکہ ہی نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جو زبانی حدیث مبارکہ یاد تھی ان کی تعداد 6 لاکھ حدیث مبارکہ، جہاں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 6 لاکھ حدیث مبارکہ زبانی یاد تھی، اور بخاری شریف کے اندر جو حدیث مبارکہ موجود ہے، یعنی ایسی حدیث مبارکہ جن کو بار بار جن کی تکرار کی گئی ہے، مکررات جو حدیث مبارکہ جن کی بار بار تکرار ہوئی ہیں، اگر ان سب کو ملایا جائے تو بخاری شریف کے اندر 9082 حدیث مبارکہ موجود ہیں، 9082 حدیث مبارکہ، اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تقریباً 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد ہیں، اور بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ 9082 حدیث مبارکہ موجود ہیں،
اور ان میں وہ بھی حدیث مبارکہ ہیں جن کی تکرار ہوئی ہوں، اگر وہ حدیث مبارکہ جن کی تکرار ہوئی ہوں ان کو ہٹا دیا جائے تو ان کی گنتی بنتی ہے 761 حدیث مبارکہ۔ تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو 6 لاکھ حدیث مبارکہ یاد تھی، اور آپ نے بخاری شریف میں جو حدیث مبارکہ ذکر کی ہیں، جو تکرار کو ہٹا دیا جائے، جو بار بار ریپیٹ ہوئی ہیں ان کو ہٹا دیا جائے تو صرف 761 حدیث مبارکہ بنتی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جتنی حدیث مبارکہ یاد تھی ان سب کو آپ نے ذکر نہیں فرمایا، تو آپ کا اس میں کیا خیال ہے؟ تو یقیناً یہ جو عقل کے دشمن ہوتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جن کو نہیں ہوتی ہے، وہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر جو رہ گئی تھی اس کو دوبارہ ادا کرنے کے لیے دوسری کئی حدیث مبارکہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل نصیب فرمائے۔ سرکار اعلیٰ حضرت کا یقیناً یہ بڑا پیارا شعر ہے، فرماتے ہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا۔ مزید ایک معجزہ سورج کے متعلق یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب معراج شریف سے تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو معراج کے متعلق بیان کیا تو لوگوں نے ایک تصدیق چاہی۔ لوگوں نے کہا اگر آپ واقعی سچ بولتے ہیں تو یہ بتائیں کہ جو ملک شام ہمارا تجارت کرنے کے لیے قافلہ گیا ہوا ہے وہ کہاں پہنچا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر ڈائریکشن ارشاد فرما دی کہ یہ قافلہ یہاں پہنچا ہے اور اس دن پہنچ جائے گا، اور آپ نے یہ نشانی بتائی کہ سورج ڈوبنے سے پہلے وہ قافلہ مکہ شریف میں پہنچ جائے گا۔ اب ہوا ایسا کہ جس دن کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشانی کے طور پر ارشاد فرمایا تھا وہ دن آ گیا اور قافلہ ابھی تک آیا نہیں۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ سورج کو اپنی جگہ پر رکھ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور سورج اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، یہاں تک کہ وہ قافلہ جو ملک شام میں تجارت کی نیت سے گیا ہوا تھا وہ مکے کے اندر آ گیا۔ پھر گویا کہ سورج اپنی جگہ پر گیا اور لوگوں نے یہ دیکھ کر اندازہ لگایا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور یہ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا نے دیکھا۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، جب آسمانی معجزات کا ذکر ہو اور معراج شریف کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ممکن ہے؟ معراج کا معجزہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ بڑا پیارا اس کا واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی، دوزخ کی سیر کروائی گئی۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے تھے وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں لے جا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کے مبارک دل شریف کو آب زمزم شریف سے دھویا گیا۔ پھر آپ کے سینے مبارکہ میں علم اور حکمت کو انڈھیلا گیا، دوبارہ آپ کا سینہ درست کیا گیا، اور پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے بیت المقدس تشریف لائے۔ اور براق کی تیز رفتاری کا عالم ایف جی این چینل کے ناظرین یہ تھا کہ جہاں پر براق کی نظر پڑتی تھی اس آخری نظر کی حد تک وہ براق کا اگلا قدم پڑا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے تو براق کو اس جگہ پر باندھا گیا جہاں پر دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سواریاں تھیں۔ پھر آپ نے تمام انبیاء کرام جو وہاں پہ موجود تھے 2 نفل نماز کے ذریعے آپ نے امامت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب امامت سے فارغ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 2 پیالے پیش کیے۔ ان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالہ کو قبول فرمایا، اس پیالے میں دودھ تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فطرت کو قبول فرمایا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسرا پیالہ اختیار فرماتے تو اس میں شراب تھی اور اس سے آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر آسمان پر چڑھے۔ پہلے آسمان میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان میں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جو دونوں خالازاد بھائی تھے ان سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ بیت المعمور سے پیٹھ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ ملاقات کے وقت ہر پیغمبر سے آپ کی کچھ نہ کچھ گفتگو ہوئی، اور ہر پیغمبر نے آپ کو خوش آمدید کہا، ہر پیغمبر نے آپ کو پیغمبر صالح کہہ کر آپ کو خوش آمدید کیا اور آپ کا استقبال کیا۔ پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے۔ یہاں پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ کہہ کر ٹھہر گئے کہ اب آپ آگے جائیے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش، بلکہ عرش سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا بلایا۔ تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ معراج میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 5 قسم کی سواریوں پر سواری اختیار فرمائی ہے۔ مکہ سے بیت المقدس تک براق پر، اور بیت المقدس سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھیوں کے ذریعے، پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر، پھر 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے بازو پر، اور سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رف رف پر آپ نے سواری فرمائی ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اسی طرح بیت المقدس سے مقام قاب قوسین تک پہنچنے میں آپ نے 10 منزلوں پر قیام فرمایا۔ ہر منزل میں کچھ نہ کچھ گفتگو فرمائی، اور بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ 1 سے لے کر 7واں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، مقام مستوی جہاں آپ نے قلم قدرت کے چلنے کی آواز سنی، پھر 10واں مقام عرش اعظم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختصر سے معراج کا تذکرہ ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانی معجزات میں ایک معجزے کا تذکرہ یہاں ملتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عرب میں بہت زیادہ قحط سالی کا معاملہ ہوا، تو ایک اعرابی جو عرب شریف کے رہنے والے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ وہ درمیان میں کھڑے ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بارش نہ ہونے سے جانور ہلاک ہو رہے ہیں، بچے بھوک سے تباہ ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ دعا فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارش کے لیے اس وقت دعا فرمائی۔ FGN چینل کے ناظرین، اس وقت کوئی بارش کا ماحول نہیں تھا، اس وقت بادل بھی ایسے نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی بارش کا ماحول نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ جھم بارش نازل ہونے لگ گئی۔ ایسی بارش آئی، 1 ہفتے تک مسلسل بارش آتی رہی۔ جب دوبارہ دوسرے جمعے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو وہی اعرابی یا پھر کوئی دوسرے فرد، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر دوران خطبہ یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ بارش رک جائے۔ کیوں کہ بارش اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ مکان ڈھہ رہے ہیں، اور بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے جانور بہہ بہہ کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، یا اللہ ہمارے ارد گرد بارش ہو اور ہمارے اوپر بارش نہ ہو۔ پھر آپ نے بدلی کی طرف اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا، تو جو بادل تھے وہ بادل چھٹ گئے، اور ارد گرد تو بارش ہوتی رہی اور آپ کے اوپر بارش نہیں ہوئی۔ FGN چینل کے ناظرین، ان آسمانی معجزات سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی صرف زمین پر نہیں ہے بلکہ آسمان پر بھی ہے۔
کیسے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اگر بادل کو اشارہ کر دیا تو وہ بادل دوسری جگہ چلا گیا، چاند کو اشارہ کیا تو چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارہ کیا تو وہ پلٹ گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا تو وہ رک گیا۔ یہ تمام باتیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پاور آسمان دنیا پر بھی چلتا ہے۔ اور بھی بہت سارے معجزات کتابوں میں تحریر ہیں جس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت کا سکہ یہ زمین پر بھی تھا اور آسمان پر بھی تھا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے لیے 2 وزیر آسمان والوں میں سے ہیں اور 2 وزیر زمین والوں میں سے ہوا کرتے ہیں، اور میرے دونوں آسمانی وزیر حضرت جبرائیل امین اور حضرت میکائیل ہیں، اور میرے زمین کے اندر جو 2 وزیر ہیں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین ہیں۔ ظاہر ہے کسی بادشاہ کی جو سلطنت ہوتی ہے اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور اس حد کے بعد اس کی سلطنت وہاں پہ نہیں چلتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میرے 2 وزیر آسمانوں پر بھی ہیں اور ان کے نام بتا دینا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی آسمانوں پر بھی تھی اور آپ کی حکمرانی زمین پر بھی تھی۔ عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کی زیر نگیں، اس کے قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے آج آسمانی معجزات کے متعلق سنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے ہوئے ہیں، تاجدار مدینہ کے جلوے، جن کے دل میں سمائے